ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عن سلمان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ اور ذخیرہ احادیث میں سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک میں نے تلاوت کی ہے. اس آیت کا تعلق بھی رمضان المبارک کے روزوں کے ساتھ ہے اور حدیث مبارک کا تعلق بھی رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے ساتھ ہے. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شعبان کا آخری دن تھا اور آئندہ کل رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہونا تھا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور مسئلے سمجھائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ یہ تھا کہ جب بھی موقع آتا تو آپ صحابہ کرام کو ہدایات ارشاد فرماتے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی سعادت اور خوش بختی یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل سنتے اور اس پر عمل کرتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام میں سے آخری نبی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کسی نبی نے پیدا نہیں ہونا. تو جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تھا وہ ختم نبوت کی وجہ سے اس امت کے علماء کے ذمہ ہے. جو کام پیغمبر کے ذمہ تھا وہ کام علماء کے ذمہ ہے. جس طرح ہر موقع پر اس موقع کی مناسبت سے احکامات اور مسائل کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے، علماء کی ذمہ داری ہے کہ ہر موقع پر اس موقع کے مناسب احکام اور مسائل عوام کو بیان کرے اور عوام کی ذمہ داری ہے کہ ان مسائل کو سنیں، ان مسائل کو سمجھیں اور ان مسائل پر عمل کریں. یہ کسی بھی علاقے کسی قوم کی بہت بڑی خوش قسمتی اور خوش بختی ہے کہ کسی قوم کو مسائل بیان کرنے والے اللہ رب العزت علماء حق عطا فرما دیں. یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. دیکھیں اگر کسی علاقے میں کوئی بیماری پھیل جائے اور اس علاقے والوں کو ڈاکٹر مل جائے، یہ اس علاقے والوں پر اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس مرض کو دور کرنے کے لیے ڈاکٹر نبض بھی چیک کرے، نسخے بھی تجویز کرے اور جس دوائی کی ضرورت ہو وہ دوائی پیش بھی کرے. اسی طرح شریعت کے حوالے سے علماء کا مل جانا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس خاص چک پہ اللہ کا بہت بڑا یہ کرم ہے. اللہ پاک نے بہت بڑی تعداد میں ہمیں علماء عطا فرمائے. باقی پاکستان کے لوگ بیان کروانے کے لیے ہمارے اس جگہ سے علماء کو منگواتے ہیں اور ہمارے پاس کتنی بڑی تعداد میں علماء موجود ہیں. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. آپ حضرات دیکھتے رہتے ہیں، آس پاس کے چکوک کو جا کر دیکھیں، کسی بھی چک کی مسجد میں جید عالم نہیں ملتا جو دلائل کے ساتھ مسائل پیش کرے. اور ہمارے ہاں اس گاؤں کی اگر 3 مسجدیں ہیں تو تینوں مسجدوں میں جید عالم موجود ہے. اور عجیب اللہ کی شان یہ ہے کہ ہر گاؤں والوں کی پریشانی ہوتی ہے کہ مولوی صاحب کو روٹی کون دے گا، اور آپ میں سے کسی کو پریشانی کوئی نہیں ہے کہ مولوی صاحب کو روٹی کون دے گا.
کسی گھر کو فکر ہی نہیں ہے کہ عالم کا کھانا بھی ہے، ہم نے اس کی خدمت بھی کرنی ہے، یہ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے۔ رمضان المبارک آنے والا ہے، باقی دیہاتوں اور مسجدوں کو لوگ فکر مند ہوتے ہیں، حافظ کہاں سے لائیں گے، اس حافظ کو پیسے کہاں سے دیں گے، اس کے کپڑے کون دے گا۔ پھر 27 رمضان کو اسپیکروں پر اعلان ہوتے ہیں حافظ صاحب کی خدمت کرنی ہے، پیسے دو۔ آپ کو کوئی اس کی ٹینشن اور کوئی فکر نہیں ہے۔ مدرسے کی مسجد، اڈے والی مسجد، 3 ہمارے چک کی مسجدیں، 5 مسجدیں ایسی ہیں آپ کو کوئی فکر نہیں ہے، اور ہم نے مشورہ کر لیا ہے کس مسجد میں کون عالم قرآن سنائے گا، کس عالم نے تراویح کہاں پڑھانی ہے، اور کس عالم نے کہاں تراویح حافظ صاحب نے اس کے پیچھے تراویح سننی ہے۔ اور کسی تراویح پڑھانے والے عالم نے 1 روپیہ بھی آپ سے وصول نہیں کرنا۔ بتاؤ کتنی بڑی سعادت دنیا میں ہو سکتی ہے۔ مسجد میں قرآن کا اہتمام بھی ہوگا، قرآن پڑھانے والے کا بھی ہوگا، قرآن سننے والے کا بھی ہوگا، نہ آپ نے ان کو کھانا کھلانا ہے، نہ آپ نے ان کو تنخواہ دینی ہے، نہ عید کے موقع پر آپ نے عیدی پیش کرنی ہے۔ اس سے بڑی سعادت آپ کی اور کیا ہو سکتی ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں، ہر آدمی کے ذمہ اپنے کام ہیں۔ میں آپ کا سیاستدان نہیں ہوں، نہ کسی سیاسی مسئلے میں دلچسپی لیتا ہوں۔ ہم مذہبی ہیں، مولوی ہیں، دینی کام ہمارے ذمہ ہے۔ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں آپ یہ شکوہ اللہ کے سامنے نہیں کریں گے، ہماری مسجد تھی، امام نہیں تھا، ہمارے بچے تھے، قاری نہیں تھا، ہم نے تراویح پڑھنی تھی، پڑھانے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ گلہ اور شکوہ آپ کو نہیں ہوگا۔ ہمیں گلہ ضرور ہے کہ آپ کے بچے مدرسے میں نہیں آتے، آپ کی بچیاں مدرسے میں نہیں آتی، آپ کی عورتیں بیان سننے کے لیے نہیں آتی، لوگ جمعے کے دن تاخیر سے آتے ہیں۔ ہمیں گلہ ضرور ہے، لیکن آپ نہ دنیا میں گلہ کر سکتے ہیں اور نہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں گلہ کر سکیں گے انشاءاللہ۔ آپ سیاستدان پر سیاسی گلہ کریں، لیکن مذہبی حوالے سے انشاءاللہ آپ گلہ نہیں کریں گے۔ اور آپ صرف، میں پاکستان کی بات نہیں کرتا، آپ دنیا کے کسی ملک میں جائیں، اتنا اچھا دینی حوالے سے نظام شاید آپ کو تلاش کرنے سے نہ ملے جو اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ کی نعمت کی قدر کریں، اللہ مزید دیتے ہیں، انسان نعمت کی نہ قدری کرے، اللہ ناراض ہو کر چھین لیتے ہیں۔ میں خیر بات کی صرف یہ سمجھانے لگا تھا، رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع کی مناسبت سے مسائل، احکام ارشاد فرماتے تھے۔ اب علماء کی ذمہ داری ہے کہ یہ بات سمجھائیں۔ میں اب بھی اپنے گھر سے نکلا، پہلے اڈے والی دکان پر گیا، پھر وہ مرغے والی دکان پر گیا، پھر اس محلے میں گیا، ایک دکان پہ گیا۔ میں نے کہا بھی اللہ کے لیے جب جمعے کے دن پہلی اذان ہو جائے، یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لیں، جمعے کے دن پہلی اذان ہو جانے کے بعد دکان کرنا ناجائز ہے، کاروبار کرنا حرام ہے، دفتر کی ملازمت گناہ ہے۔ پہلی اذان کے بعد کوئی کام نہ کریں سوائے جمعے کی تیاری کرنے کے۔ غسل کریں، کپڑے بدلیں، خوشبو لگائیں، جمعے کے دن مسجد کی طرف آئیں، باقی سارے کام چھوڑ دیں۔ پورا ہفتہ ہم کماتے ہیں، اگر جمعے کے دن 1 گھنٹہ دکان بند کریں گے کون سی قیامت ٹوٹ جانی ہے۔ اور یہ میرا نہیں، آپ سب کی ذمہ داری ہے، اپنے دکانداروں کی بات سمجھائیں کہ جمعے کے دن دکان بند رکھا کریں، اور جمعے کے دن صرف 1 گھنٹہ لگتا ہے بمشکل 12:30 پونے 1 اذان ہوتی ہے، 1 بجے بیان شروع ہے، 1:45 بجے بیان ختم ہو جائے گا، 1 گھنٹہ اور سوا گھنٹہ اس کی فکر کریں۔ ہم محنت کریں گے، حلال کمائیں گے، گھر میں حلال پیسہ جائے گا، اولاد کے پیٹ میں حلال رزق جائے گا، اللہ اولاد کو نیک بنائیں گے، آئندہ نسلوں میں دین آئے گا، اولاد آپ کی خدمت گزار بنے گی، اولاد ماں باپ کی نافرمان نہیں بنتی۔ لیکن جب اولاد کے پیٹ میں حرام مال ڈالا جائے، اولاد کبھی اپنے والدین کی فرما بردار نہیں بنتی۔ ہمیں گلہ ہوتا ہے ہماری اولاد بات نہیں مانتی، لیکن کچھ ہمیں اپنے حالات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اولاد بات کیوں نہیں مانتی۔ خیر میں رمضان کے حوالے سے 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں، میں نے 2-3 مسئلے سمجھانے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح بات اخلاص اور دلائل کے ساتھ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آنے والا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں 29 شعبان کا دن تھا، آئندہ کل رمضان نے آنا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور لمبی حدیث ارشاد فرمائی۔ ہماری مسجد میں کتاب فضائل اعمال موجود ہے، اس میں ایک مستقل کتاب ہے فضائل رمضان کے حوالے سے، اس فضائل رمضان کی پہلی حدیث ہے، آپ اس میں تعلیم میں بیٹھیں۔ وہ حدیث
مبارک سنیں، پوری تفصیلی حدیث آپ کے سامنے آ جائے گی۔ میں اکثر پاکستان میں یہ بات کہتا ہوں، میں اس کتاب کا حوالہ دیتا ہوں جو کتاب آپ کی پہنچ میں ہے، آپ کی دسترس میں ہے، آپ کو آسانی سے مل سکتی ہے۔ ہمارے شیخ حضرت محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ مستند دیوبند کے عالم دین تھے، انہوں نے کتاب تحریر فرمائی ہے۔ ہمیں چاہیے ہر گھر کے اندر یہ کتاب ہونی چاہیے، ہر گھر میں تعلیم ہو، ہماری عورتیں بھی سنیں، ہمارے بچے بھی سنیں، اس سے دینی ماحول بنتا ہے۔ حضرت سلمان کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم مبارک، اے لوگو ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو عظمت والا بھی ہے اور جو برکت والا بھی ہے۔ ایسا مہینہ آنے والا ہے جو عظمت والا بھی ہے اور برکت والا بھی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو الفاظ ارشاد فرمائے وہ یہ نہیں ہے قد اتاکم قد جاءکم، بلکہ فرمایا قد اضلکم۔ عربی زبان کے دو لفظ ہیں، جاءکم کا معنی اور ہوتا ہے، اضلکم کا معنی اور ہوتا ہے۔ جاءکم کا معنی رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، قد اضلکم کا معنی رمضان کا مہینہ آیا اور چھا گیا ہے۔ آنا اور ہوتا ہے اور آ کر چھا جانا اور ہوتا ہے۔ بعض لوگ دنیا میں آتے ہیں نہ آنے کا پتہ نہ جانے کا پتہ، اور بعض آتے ہیں پوری دنیا کو پتہ ہوتا ہے فلاں لوگ آئے ہیں اور دنیا سے چلے گئے ہیں۔ رمضان آیا اور تمہارے اوپر چھا گیا ہے، اور اس کی خوبی کیا ہے؟ یہ مہینہ عظمت والا بھی ہے اور یہ مہینہ برکت والا بھی ہے۔ برکت کا مطلب کیا ہے؟ عربی زبان میں دو لفظ ہیں، ایک لفظ کثرت اور ایک لفظ برکت۔ اگر چیز زیادہ ہو اور فائدہ تھوڑا ہو اسے کہتے ہیں کثرت والی ہے، چیز تھوڑی ہو اور فائدہ زیادہ ہو اسے کہتے ہیں برکت والی ہے۔ میں آج کے دور میں اس کی مثال دیتا ہوں، ایک آدمی کی 50,000 ماہانہ انکم ہو اور ایک گھر بھی نہ چلتا ہو، ہم کہیں کہ یہ مال کثرت والا ہے۔ ایک آدمی کی 10,000 تنخواہ ہو اور 2 گھر پالتا ہو، آپ کہیں گے یہ مال برکت والا ہے۔ اگر 10,000 سے 2 کنبے پلتے ہیں تو 10,000 برکت والا، 50,000 سے گھر بھی نہیں چل رہا تو یہ مال کثرت والا ہے۔ شریعت میں کثرت مطلوب نہیں، برکت مطلوب ہے۔ اس لیے ایک اور حدیث سنیں، ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاحوں کو مبارک بنانے کا ایک نسخہ اور ایک گر تجویز فرمایا ہے، اگر اس میں عمل کریں تو نکاح برکت والے بنتے ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً، جس نکاح میں پیسے تھوڑے خرچ ہوں اس نکاح میں برکتیں زیادہ ہوتی ہیں، اور جس نکاح پر پھر پیسے زیادہ لگتے ہیں اس میں برکتیں کم ہونا شروع ہوتی ہیں۔ ہم لاکھوں روپیہ نکاح پہ خرچ کر لیتے ہیں اور اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ نکاح میں برکت کہاں سے آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک اگر ارشاد پہ عمل کریں گے اللہ گھروں میں برکتیں اور خوشیاں عطا فرما دیں گے۔ فرمایا یہ مہینہ عظمت والا بھی ہے اور یہ مہینہ برکت والا بھی ہے۔ اگلی حدیث میں اللہ کے نبی نے اس کی برکتوں کی مثال دی ہے، میں اس کی 2-3 مثالیں وہ پیش کرتا ہوں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ہیں۔ فرمایا نمبر 1، یہ ایسا برکت والا مہینہ ہے، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک رات ہے جو عام مہینے کے 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ 1000 مہینہ ایک طرف اور ایک رات ایک طرف۔ آپ دیکھو 1000 مہینے میں کتنی راتیں آتی ہیں اور ایک رات ایک طرف ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے برکت بیان فرمائی ہے کہ باقی مہینوں میں اگر انسان 1000 ماہ تک عبادت کرتا رہے اتنا اجر اللہ تعالیٰ فرماتے جتنا اس لیلۃ القدر کی ایک رات کو عبادت کرنے کا اجر ملتا ہے۔ یہ برکت کی دلیل بیان فرمائی۔ نمبر 2، فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادی فریضۃ فیما سوا۔ رمضان المبارک میں اگر آدمی ایک نفل پڑھے اللہ غیر رمضان میں ایک فرض کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں۔ ومن ادی فیہ فریضۃ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سوا۔ اور اگر رمضان المبارک میں آدمی ایک فرض ادا کرے رمضان کے علاوہ 70 فرضوں کے برابر اللہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ دیکھو کتنا برکت والا مہینہ ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہے، اللہ نے زبان سے بات نکلوائی ہے۔ رمضان ہمیشہ سردی میں نہیں آتا، کبھی سردی میں آئے گا کبھی گرمی میں آئے گا، ہر مہینے 10 دن بدلتے جائیں گے۔ یہ رمضان گرمی میں ہے اور مزید 20 سال کے بعد رمضان مبارک ٹھنڈ میں آنا شروع ہو جائے گا۔ گرمی کے مہینے میں انسان کیا کرے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1500 سال کے پہلے بات سمجھا دی۔ فرمایا کہ بات کو یاد رکھو،
وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثوابُهُ الْجَنَّةُ، رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ اللہ نے جنت رکھا ہے۔ رمضان میں صبر سے کام لو، گرمی ہے روزہ رکھنے کی ہمت نہیں لیکن رکھو، گرمی ہے پیاس لگتی ہے پیاس برداشت کرو مگر روزہ رکھنا ہے۔ 11 ماہ انسان مزدوری کرتا ہے، رمضان میں مزدوری کم کر دے۔ 11 مہینے انسان مال کماتا ہے، رمضان میں مال تھوڑا کما لے لیکن رمضان کے روزے کو برباد مت کرے، ورنہ یہ برکت کا صبر کا مہینہ اور صبر کا بدلہ خدا نے جنت رکھا ہے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، رمضان میں سحری بھی ہے، رمضان میں افطاری بھی ہے۔ انسان کا دل کرتا ہے سحری میں اچھی کھاؤں، افطاری میں دل کرتا ہے کہ پورا دن میں نے پیاس سے گزارا ہے، افطاری میں شربت کے ساتھ کروں، افطاری میں سموسے ہوں، کھجورے ہوں، پکوڑے ہوں، دہی پلے ہوں، آدمی کا دل کرتا ہے تو شریعت نے پابندی نہیں لگائی، لیکن اللہ کے نبی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، وہ شہر المواسات، یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ غمخواری کا مطلب کیا ہے؟ ایک آدمی کے پاس لاکھوں پتی ہے اور اس کے دسترخوان پہ 20 کھانے ہیں، ایک غریب آدمی 100 روپیہ کماتا ہے اور اس کے دسترخوان پہ سادہ پانی ہے، تو مالدار آدمی کو کچھ مذہبی انسانی غیرت اور محبت کا خیال کرنا چاہیے۔ اپنی اچھی افطاری کرتا ہے تو غریب کی بھی اچھی افطاری کا اہتمام کرے، خود سحری اچھی کرتا ہے غریب کی سحری کا بھی خیال کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لفظوں میں بات ارشاد فرمائی، شہر المواسات، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، غمخواری کا۔ آپ دیکھو اگر رمضان کے روزے نہ ہوتے اور کبھی انسان پہ بھوک نہ آتی، انسان بھوکے کے درد کو سمجھ نہیں سکتا، اگر آدمی کو پیاس نہ لگے پیاسے کے درد کو سمجھ نہیں سکتا۔ مالدار آدمی ہو رمضان میں روزہ رکھے، آپ پیٹ میں بھوک بھی ہے اور پیٹ میں پیاس بھی ہے، اس بھوک اور پیاس کی وجہ سے آدمی کے دل میں درد پیدا ہوتا ہے کہ جن کے گھر میں کھانا نہیں ان کے بچوں کے دل پر کیا گزرتی ہے، جن کے پاس پینا نہیں اس غریب کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ اللہ نے پریکٹیکل عملاً مشق فرمائی ہے، کروا دی ہے کہ دیکھو جب رمضان کا مہینہ آپ بھوک اور پیاس برداشت کرو گے تمہیں غریب کی بھوک اور پیاس کا احساس ہوگا۔ اور میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں، اگر ایک انسان خود بیمار ہو اور موقع پر ڈاکٹر نہ ملے تو پھر پتہ چلتا ہے کسی آدمی کو دوائی کے لیے پیسے دینے پر اللہ کتنا دیتے ہیں۔ اگر آدمی کے گھر میں کوئی ڈلیوری کیس ہو اور رات کو ڈاکٹر نہ ملتا ہو اور اسے ایمبولینس تلاش کرنی پڑے اور گاڑی نہ ملے تو پھر پتہ چلتا ہے غریب کے دکھ درد میں اللہ کتنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک رمضان مبارک کے مہینے میں انسان کو بھوک اور پیاس دے کے احساس دلانا چاہتے ہیں کہ آدمی غریب کا خیال رکھے اور دکھ اور درد کا احساس کرے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ درمیان میں بات آ گئی، میں اس لیے عرض کر دیتا ہوں، اصل تو اعتکاف کے متعلقہ ہے اور آخر میں بات آئے گی کیونکہ دکھ درد کے حوالے سے بات آئی، میں اس لیے ایک واقعہ اور حدیث مبارک سناتا ہوں جو اسی مظاہر اعمال کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسجد نبوی میں اعتکاف فرما رہے تھے، مسجد نبوی میں اعتکاف فرما رہے تھے۔ حدیث مبارک میں ایک بندہ مسجد نبوی میں داخل ہوا، غم زدہ تھا، چہرے پر اس کے پریشانی کے آثار تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا فلان اراک مکتئبا حزینا، میں تیرے چہرے سے محسوس کرتا ہوں تو غم زدہ اور پریشان ہے۔ خیر تو ہے، اس بندے نے عجیب جملہ کہا، گزرے گا لفلان علیہ حق ولا وحرم بصاحب هذا القبر ما اقدر علیہ۔ انہوں نے کہا اللہ، حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا حضرت میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ فلاں بندے کا میں نے قرض دینا ہے اور اس قبر والے پیغمبر کے میں قسم اٹھا کر بات کہتا ہوں، اللہ گواہ ہے کہ میرے پاس
ہے؟ فرمانے لگے جو آدمی ایک دن کا نفلی اعتکاف کرے اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان آسمان اور زمین کے برابر فاصلہ فرما دیتے ہیں ایک دن کے اعتکاف کا۔ آپ بتاؤ 10 سال اعتکاف کرے جہنم سے کتنا دور ہو جائے گا؟ اور ایک مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے پہ اللہ 10 سال کے اعتکاف سے زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو جو آدمی غریب کو کھانا کھلائے، کسی کو روٹی کھلا دے، کسی کو شربت بوتل کی دے دے، کسی کو کپڑے پہنا دے، بتاؤ کتنا اجر ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی عجیب بشارت فرمائی ہے۔ عید المبارک آئے گی اور عید کے موقع پر ہر مسلمان کپڑے سلاتا ہے، غریب کی بھی کوشش ہوتی ہے، مالدار کی بھی ہوتی ہے۔ اب اگر عید کے دن کپڑا سلائیں اور نیا کپڑا خود پہنے اور جو کپڑا پرانا تھا غریب کو دے دیں، بتائیں کیا فرق کیا پڑتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بھی بشارتیں دے رہے ہیں کہ آدمی پرانا کپڑا غریب کو دے دے، نیا کپڑا خود پہن لے۔ اللہ پاک اس پہ بھی انسان کو بشارتیں دیتے ہیں، اجر دیتے ہیں، اللہ کے رضامندی کے اعلان ہوتے ہیں۔ خیر میں جو مسئلہ سمجھا رہا تھا، رمضان مبارک برکت والا مہینہ ہے، اس پہ دن کا روزہ رکھیں اور رات کی تراویح پڑھیں، لیکن دن کا روزہ وہ بھی پورا رکھنا ہے اور رات کی تراویح وہ بھی پوری رکھنی ہے، نہ روزہ ادھورا اور نہ تراویح ادھوری۔ ہمارے یہاں بعض مسجدوں میں لوگ خیال نہیں کرتے، ابھی 1 منٹ 2 منٹ باقی ہوتا ہے اور پورے گاؤں اور مسجد والوں کا روزہ توڑا دیتے ہیں۔ اللہ کے لیے اس بات سے ڈرو، اگر ایک آدمی ایک دن کا روزہ نہ رکھے تو بعد میں 1 دن کی قضا کرے گا، لیکن اگر سورج کے غروب ہونے سے 1 منٹ 2 منٹ پہلے اس نے کھا کے روزے کو توڑ دیا تو پھر 1 دن کی قضا نہیں کرے گا، 1 دن کی قضا بھی کرے گا اور 60 دن کے روزے بطور کفارے کے ادا بھی کرے گا۔ اس لیے رمضان کا پورا روزہ رکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ برکت والا مہینہ، اس کا بہت اہتمام کریں، اور یہ اتنا اجر بیان فرمائے، اتنے وعدے بیان فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ترغیب دی ہے۔ فرمایا رمضان کے مہینے میں تم نے خود روزہ رکھنا ہے، تم نے خود افطاری کرنی ہے، دوسرے مسلمان کو افطاری بھی کرائیں، اور افطاری کا اس پر اجر کیا ہے؟ فرمایا من فطر صائما، جو روزے دار کو افطاری کرائے گا اللہ پاک اس کو جہنم سے عذاب فرما دیں گے، اللہ اس کو اجر پورے روزے کا عطا فرمائیں گے، اور جس نے روزہ کھولا ہے اس کے اجر کے اندر اللہ کمی بھی نہیں فرمائیں گے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ہم تو غریب لوگ ہیں، افطاری کیسے کرائیں گے؟ ہم میں سے ہر بندے کے پاس تو شربت نہیں ہے، یہ بوتلیں نہیں ہیں، افطاری کیسے کرائیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے افطاری کرانے کے لیے کوئی شربت، کوئی کھجورے، کوئی بوتلوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو میں نے اجر بیان فرمایا کہ ایک روزے دار کی افطاری پہ اللہ جہنم سے بچا دیتے ہیں، اللہ کس چیز پہ دیتے ہیں؟ فرمایا یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی تمرۃ، ایک کھجور کا ٹکڑا کھلا دو اللہ تب بھی دے دیں گے، اللہ شربت ماء، پانی کا گھونٹ پلا دو اللہ تب بھی دے دیں گے، اللہ مسقط لبن، ایک لسی کا گھونٹ پلا دو اللہ تب بھی جہنم حرام فرما دے۔ آپ بتاؤ یہ کتنا اجر ہے۔ میں ایک بات کہتا ہوں اور مجھے تعجب بھی ہوتا ہے، میں مذاق کے طور پہ کہتا ہوں، ہم نے جتنی احادیث پڑھی ہیں اس میں یہ تو ملتا ہے کہ افطاری کرانے کا اجر ہے، ہمیں ایسی حدیثیں نہیں ملی کہ جس میں وہ کسی کے پاس افطاری کرے تو پھر کیا اجر ملتا ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ رمضان میں اس بات کا منتظر ہوتا ہے کوئی چاول بھیجے اور ہم کھائیں، کوئی کھجورے بھیجے ہم کھائیں، اس کا اہتمام کریں، ہم چاول بھیجیں اور لوگ کھائیں، ہم کھجورے دیں اور لوگ استعمال کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اعلان کرنا، سپیکروں پہ چندے کرنا، پھر افطاری کا اہتمام کرنا، یہ مناسب نہیں ہے۔ اپنی جیب سے افطاری کی کوشش کریں اور جس حد تک ممکن ہو افطاری کا اہتمام کریں۔ لیکن یہ جو ہمارے یہاں رسم اور رواج دعوت افطار کے نام سے چلی ہے، ان رسموں سے بچیں۔ کبھی ایک کا دعوت افطار، کبھی دوسرے کا دعوت افطار، کبھی برادری کی بنیاد پر افطاری ہے، میں اس کو گناہ نہیں کہہ رہا، لیکن اس کا اہتمام کریں کہ اپنے رشتہ داروں کو افطاری کرائیں تو حرج کی بات نہیں ہے، اپنے دوستوں کو کرائیں تو حرج کی بات نہیں ہے، لیکن رمضان کے مبارک مہینے میں غریب اور مسکین آدمی کو مت بھولیں، اپنے دوست کو کھلانا چاہیے، گھر والوں کو کھلانا چاہیے، اپنی اولاد کا حق بنتا ہے، لیکن آپ کے گاؤں، آپ کے محلے، آپ کی برادری کے غریب اور مسکین آدمی کا حق بھی بنتا ہے، اس کے گھر میں افطاری کا اہتمام کریں۔ رمضان مبارک شروع ہونے والا ہے، رمضان سے پہلے خود تلاش کریں، آپ کے گاؤں میں غریب آدمی ہے اس کو بھی آپ 1000 روپیہ لے لو، سحری افطاری کا سامان لے آؤ، کسی کے پاس کوئی جتنے آدمی ہیں کوشش کریں کہ نقد پیسے ان کو دے دیں۔ نقدی پیسے کا فائدہ کیا ہے؟ ہر بندہ اپنی ضرورت کی چیزیں خود لے لیتا ہے۔ ہمارے یہاں بعض باتیں ایسی ہیں کہ شرم تو شاید جائز نہ ہو، لیکن اس میں ریا کا شبہ
دفعہ ہوتا ہے ایک بندہ اپنے گھر میں سامان رکھ لے اور پھر لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان کرے کہ جتنے غریب آدمی ہمارے گھر آ جائے اور 1 کلو کھجور لے جائے، 1 کلو چینی لے جائے، اتنا سامان لے جائے. بھائی یہ اعلان کر کے اپنا اجر اور ثواب ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو پتہ ہی آپ کے محلے میں کون غریب ہے، گھر میں کون غریب ہے، پتہ ہے. اچھا بعض لوگ سفید پوش ہوتے ہیں، ان کے گھر میں کچھ نہیں ہوتا، کپڑے اچھے پہنتے ہیں، ان کے گھر میں کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ اچھی طرح اچھی حالت سے باہر نکلتے ہیں. اس کا معنی یہ نہیں کہ مالدار ہے وہ، اس کا معنی اس نے اپنے غربت پہ پردہ ڈالا ہے. ایسے آدمی کا خیال ضرور رکھنا چاہیے. خیر میں نے ایک بات تو آپ کی خدمت میں عرض کی کہ رمضان مبارک میں دن کے روزے کا بھرپور اہتمام فرمائیں. خود بھی افطاری کریں، دوسروں کو کرائیں، خود بھی سحری کھائیں، دوسروں کو کھلائیں. اور رمضان مبارک میں خرچہ تھوڑا سا زیادہ کیا کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث یزاد فی رزق المومن کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ مومن کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں. بتاؤ جب اللہ بڑھاتا ہے آپ اپنی جیب کیوں نہیں کھولتے؟ خدا نے رزق بڑھا دیا ہے، تھوڑی سی آپ بھی ہمت کریں. حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے اللہ کے نبی بہت زیادہ سخی تھے، اور جب رمضان آتا اجود من الريح المرسل، اللہ کے نبی تیز آندھی سے بھی زیادہ سخاوت فرماتے تھے. اب بتائیں حضور کے گھر میں کتنے پیسے ہوتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کا بہت اہتمام کرتے. میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں رمضان کے مہینے میں اپنی جیب کھلی رکھیں، اللہ پاک پورے سال میں آپ کی جیب کو برکت عطا فرما دیں گے. رمضان میں غریبوں پہ خرچ کریں، اللہ پاک پورا سادس عطا فرمائیں گے، اور اتنا عطا کریں گے اللہ کی قسم آپ سوچ بھی نہیں سکتے. خدا کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. اللہ کسی بندے سے 1 لیتے ہیں، اللہ کم از کم 70 دیتے ہیں، اللہ بہت مال بڑھاتے ہیں. اللہ ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان مبارک کے اخیر میں عید آتی ہے، تو عید کے موقع پر ایک تو صدقۃ الفطر کا اہتمام کریں. یہ صدقہ فطر دینا ہر آدمی کی ذمہ داری میں شامل ہے. صدقہ فطر آپ نے کس کو دینا ہے؟ میں نے رات بھی عرض کی تھی سب سے بہتر یہ ہے کہ صدقۃ الفطر آپ مدرسے میں دو. آپ کہو گے پتہ نہیں اپنے مدرسے کے لیے کہہ رہا ہے، بھئی ہمارے مدرسے میں آپ کا دل نہیں کرتا تو نہ دو. اگر دیں گے تو بچے پڑھتے ہیں، آپ کا صدقہ تو بہتر جگہ پہ لگے گا. جو مدرسہ آپ کو پسند ہے وہاں دو. اس کی وجہ یہ ہے اگر آپ نے صدقۃ الفطر ایسے آدمی کو دیا جو نماز بھی نہیں پڑھتا اور اس کے گھر روزہ بھی نہیں ہے، ان کے گھر میں کیبل چلتا ہے، ٹی وی چلتا ہے، بے حیائی کا کام ہوتا ہے، مال آپ کا کھا کر مزید گناہ کریں گے، آپ گناہوں میں شریک کیوں ہوتے ہیں؟ آپ دیکھیں ایک بچہ ہے قرآن پڑھتا ہے، آپ کا صدقۃ الفطر اس بچے پہ لگ گیا، وہ قرآن پڑھے گا، آئندہ اس کی نسل پڑھے گی اور قیامت تک کے لیے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ صدقۃ الفطر مدرسوں میں دو اور دینی مدارس کے طلباء کو دو. باقی آپ کسی غریب کو دیں، آپ دے سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ جس کو آپ نے دیا وہ آدمی ایسا ہو جو مستحق بھی ہو اور نیک بھی ہو. اللہ ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. عید کا دن آئے گا تو عید کے دن میں آدمی کے ذمہ نیا کپڑا پہننا ضروری نہیں ہے. نیا کپڑا پہنے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر اچھا کپڑا پہنے تو بھی ٹھیک ہے. عید کے متعلقہ مسائل انشاءاللہ جب آخری جمعہ آئے گا اس پر اگر میں ادھر ہوا تو انشاءاللہ میں بیان کروں گا، ورنہ جو یہاں جمعہ پڑھائیں گے وہ ایک دن تفصیلی مسئلے بھی آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کریں گے. میری آپ سے دوسری گزارش، دن میں روزہ اور رات کو تراویح پڑھنی ہے. تراویح کے اندر بعض لوگ سستی کرتے ہیں، 8 رکعت تراویح پڑھ کے مسجد سے دوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. 8 رکعت تراویح کا کسی حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے. تراویح صرف اور صرف 20 رکعت بنتی ہے. رمضان میں 4 رکعت فرض پڑھیں عشاء کے، پھر 2 رکعت سنتیں پڑھیں، پھر 20 رکعت تراویح پڑھیں، اس کے بعد 3 رکعت وتر پڑھیں، اور پھر گھر جائیں اور آرام فرمائیں. صبح اٹھیں، سحری کھائیں اور تہجد کی نماز پڑھیں، مسجد میں آ جائیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں. اللہ اللہ خیر سلام. آپ کو پتہ رمضان میں اہتمام ہوتا ہے. ہم اس سال بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ فجر کی نماز کے بعد یا اذان کے بعد نماز سے پہلے جیسے مشورے میں طے ہو گیا کہ روزانہ درس قرآن مسجد کے اندر ہو. پورا مہینہ لوگ نماز کے لیے فجر کی کم آتے ہیں، رمضان میں زیادہ آتے ہیں. ہماری خواہش ہوگی کہ رمضان مبارک میں درس قرآن بھی ہو اور مسائل رمضان بھی ہو. تو تراویح 20 رکعت پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا 8 رکعت، یہ بالکل غلط بات اور جھوٹ بولتے ہیں. جنہوں نے 20 رکعت پڑھنی ہے ذرا اس کی دلیل سماعت فرما لیں. حدیث مبارک کی کتاب ہے المعجم الکبیر الطبرانی، نمبر 2 حدیث مبارک کی کتاب ہے السنن الکبریٰ للبیہقی، نمبر 3 حدیث مبارک کی کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ. یہ کتاب کون سی ہے؟ حضرت امام بخاری کے استاد ابو بکر ابن ابی شیبہ نے لکھی ہے، مدینہ منورہ سے 22 جلدوں میں چھپی ہے.
احادیث مدرسے مرکز اہل سنت والجماعت کی لائبریری میں موجود ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما یہ بات فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح پڑھائی اور 3 رکعت وتر پڑھائے ہیں۔ تاریخ جرجان السہمی میں روایت موجود ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نکلے ہیں، لوگوں نے 20 رکعت تراویح پڑھی ہے، اللہ کے پیغمبر نے پھر 3 رکعت ان کو وتر بھی پڑھائے ہیں۔ تو 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر وہ 1400 سال سے حرمین مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں یہ عمل ہے، اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے اندر 20 رکعت تراویح چلتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 20 رکعت تراویح کا اہتمام کرواتے، حضرت عثمان نے 20 رکعت تراویح کا اہتمام کرایا، اور حضرت علی المرتضیٰ نے 20 رکعت کا اہتمام کرایا۔ ہمارے ہاں 4 رکعت فرض، پھر 20 رکعت تراویح اور پھر 3 وتر، اور آپ نے دیکھا ہر 4 رکعت تراویح کے بعد تھوڑا سا وقفہ دیتے ہیں، پھر 4 رکعت، پھر وقفہ، پھر 4 رکعت۔ یہ وقفہ کہاں سے ہے؟ حدیث مبارک کی کتاب ہے مسند الامام زید، یہ کتاب ہمارے یہاں مرکز میں موجود ہے۔ مسند الامام زید، امام زید کون ہیں؟ زید بن علی بن حسین بن علی، حضرت حسین کے پوتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پڑپوتے۔ آپ بتاؤ، حدیث کی کتاب ہے اور لکھنے والا کون ہے؟ اہل بیت کا آدمی، حضرت حسین کی اولاد، علی المرتضیٰ کی اولاد۔ ہم کہتے ہیں وہ اہل بیت کو بھی نہیں مانتا کہ جو 20 رکعت تراویح کو نہیں مانتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے کو حکم دیا جو رمضان میں تراویح کی جماعت کراتا تھا، اسے فرمایا کہ لوگوں کو تم تراویح پڑھاؤ اور 20 رکعت پڑھاؤ، وَيُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكَعَتَيْنِ، ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرو، وَيُرَاوِحُ مَا بَيْنَ كُلِّ 4 رَكَعَاتٍ، اور ہر 4 رکعت بعد وقفہ دو۔ یہ وقفہ کیوں دو؟ فرمایا وَيَرْجُعُ ذُو الْحَاجَةِ، اگر کسی آدمی کو تقاضا ہو وہ سجدہ کرے اور وضو کرے اور اگلی رکعت میں آ کر پھر شامل ہو جائے۔ پھر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراویح خود پڑھاتے تھے۔ تو خلفۂ راشدین کا عمل بھی 20 رکعت تراویح کا ہے، تمام صحابہ کرام کا عمل 20 رکعت تراویح کا ہے۔ جو لوگ 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں آپ ان کی دلیل بھی سن لیں اور دلیل کا جواب بھی سن لیں۔ میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں، اگر کوئی بندہ یا شیطان پورا کرے، اگر شوشہ ڈالے، اللہ کے لیے تم دل چھوٹا نہ کیا کرو۔ یعنی حیرانگی کی بات یہ ہے، ہم پوری دنیا میں جا کے دلائل دیتے ہیں اور لوگ ہمیں آ کے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تمہاری تراویح غلط ہے۔ کوئی بندہ کسی مذہب کا یہاں پریشان کرے، آپ نہ پریشان ہو، اس کو بھی ہم ان پڑھ ہیں، ہمارے پاس کتابیں نہیں ہیں، مدرسے چلتے ہیں، وہاں کتابیں پڑھی ہیں، وہاں بیٹھ کر اپنا شوق پورا کر لے، کبھی بھی تمہیں کوئی بندہ گمراہ نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ غلطی کب ہوتی ہے؟ ایک بندہ کتاب دکھاتا ہے، آپ اس کا مطالعہ شروع کر لیتے ہیں۔ بھئی جب کوئی بندہ کتاب دکھائے، آپ خود مطالعہ نہ کریں، وہ کتاب ہمیں دکھائیں، ہمیں آ کر پوچھ لیں اس کتاب کا مطالعہ کریں یا اس کتاب کا مطالعہ نہ کریں، انشاءاللہ آپ کا ایمان اور اعمال محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ میں خیر تو سمجھانے کو ذرا حدیث سن لیں۔ لوگ دھوکہ دینے کے لیے صحیح بخاری کا نام لیتے ہیں کہ جی صحیح بخاری کتاب اللہ اور قرآن کریم کے بعد سب سے مستمد کتاب ہے اور اس کے اندر 8 رکعت تراویح ہے۔ صحیح بخاری میں کوئی دلیل موجود نہیں۔ بخاری میں دلیل کیا ہے؟ حضرت ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، پیغمبر کی بیوی ہے۔ ام المومنین سے پوچھا گیا، ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان المبارک میں نماز کیسی ہوتی ہے؟ اب امی عائشہ کا جواب سنیں، فرمانے لگی ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتاً، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے 12 مہینے 11 رکعت پڑھتے۔ کتنے مہینے؟ بولو نا، کتنے مہینے؟ 12۔ فرماتی ہے رمضان اور غیر رمضان پورا سال حضور 11 رکعت پڑھتے، پہلے 4 رکعت پڑھتے، اس کے بعد پھر سلام پھیرتے۔ لا تسأل عن حسنہن وطولہن، مت پوچھو یہ 4 رکعت کتنی خوبصورت اور کتنی لمبی ہوتی، 4 رکعت اکٹھی پڑھتے۔ ثم پھر حضور 4 رکعت پڑھتے اور پھر سلام پھیرتے، بڑی لمبی اور خوبصورت نماز پڑھتے۔ ثم یصلی ثلاثا، پھر اللہ کے نبی 3 رکعت پڑھتے۔ اب بتاؤ رمضان المبارک میں تراویح تو ہوتی ہے، رمضان کے علاوہ تو تراویح نہیں ہوتی نا؟ اور امی عائشہ فرما رہی ہے حضور پاک رمضان اور رمضان کے علاوہ پورا سال 11 رکعت پڑھتے۔ اس کا مطلب یہ ہے امی عائشہ نے یہ تراویح نہیں بتائی، اللہ کے نبی کا تہجد والا عمل بتایا ہے۔ یہ تراویح نہیں بتائی بلکہ تہجد والا عمل بتایا ہے۔ اور یہی وجہ آپ صحیح بخاری کھولیں گے، آپ آئیں ہم آپ کو دکھا دیں گے۔ صحیح بخاری میں امام کتاب لکھتے ہیں، امام بخاری کتاب التہجد،
پھر آگے باب قائم کرتے ہیں، باب قیام النبی باللیل فی رمضان وغیرہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں تہجد، جب اوپر تہجد لکھا ہوا ہے تو نیچے پھر حدیث تہجد کی ہوگی نا، تراویح کی تو نہیں ہوگی۔ امام بخاری نے تہجد بیان کیا، لوگوں نے اس کو تراویح بنا دی ہے۔ پھر حضرت امام بخاری اس حدیث کو دوبارہ لائے ہیں، اور دوبارہ کہاں لائے ہیں؟ کتاب الصیام باب فضل من قام رمضان، روزے کے اندر پھر لائے ہیں کہ رات کی تراویح پڑھنی چاہیے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ جب یہ تہجد کی حدیث تھی تو امام بخاری دوبارہ کیوں لائے ہیں؟ ہم نے کہا امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ تراویح صرف رمضان میں ہے، تہجد رمضان میں بھی پڑھنے ہیں، رمضان کے علاوہ بھی پڑھنے ہیں، اس لیے امام بخاری تہجد والی حدیث کو پہلے تہجد کے اندر لائے ہیں پھر تراویح کے اندر لائے ہیں۔ تو یہ آپ جواب دینے کی مشکل تو نہیں ہے نا؟ جو آدمی دلیل پیش کرے نا اسے کہنا بھی ذرا بخاری چپ کے لے آ، بخاری لے آئے گا، کہنا ترجمہ پڑھ۔ اب اس ترجمے میں لکھا ہوا ہے کہ حضور پاک رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعت اور 3 رکعت وتر پڑھتے تھے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اچھا اگلی بات سنیں، اس حدیث میں ہے کہ 8 رکعت تہجد اور 3 رکعت وتر، غیر مقلد اہل حدیث کہتے ہیں وتر 1 رکعت۔ اس کو بھی اگر یہ دلیل مانے پھر تو وتر پورا سال 3 رکعت پڑھتے ہیں۔ حضور پاک جب پورا سال 3 وتر پڑھتے تھے تو تم 1 وتر کیوں پڑھتے ہو؟ تمہیں بھی تو 3 وتر پڑھنے چاہیے۔ اچھا اس سے اگلی بات، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اتنام قبل ان توتر، حضور کا عمل کیا تھا؟ 8 رکعت پڑھتے، اللہ کے نبی سو جاتے اور پھر اٹھ کے 3 وتر پڑھتے۔ آپ بتاؤ جب یہ غیر مقلد اہل حدیث تراویح پڑھتے ہیں ایسا تو نہیں کرتے پہلے تراویح پڑھیں پھر مسجد سو جان پھر اٹھ کے وتر پڑھیں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ امی عائشہ فرماتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے پھر سو جاتے اور پھر اٹھ کے وتر کرتے اور وضو نہیں کرتے تھے۔ میں نے بڑے تعجب سے پوچھا یا رسول اللہ اتنام قبل ان توتر، آپ وضو نہیں کرتے سو جاتے ہیں اور وضو کے بغیر اٹھ کر وتر پڑھ لیتے ہیں، تو کیا وضو کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ میں نے مسئلہ پوچھا، اللہ کے نبی نے کتنا پیارا جواب دیا، فرمایا یا عائشہ تو ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، ایک عائشہ میں امتی نہیں ہوں، میں نبی ہوں، جب نبی سو جائے اس کی آنکھ سوتی ہے، اس کا دل جاگتا ہے، اس نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ امتی سو جائے آنکھ بھی سوتی ہے دل بھی سوتا ہے، اس لیے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور جب نبی سوئیں تو نبی کی آنکھ سوتی ہے، نبی کا دل جاگتا ہے، اس لیے پیغمبر سو بھی جائے تو پیغمبر کا وضو رہتا ہے۔ بتاؤ نبی امتی میں کتنا فرق ہے۔ پرلے درجے کے وہ لوگ بے ایمان ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نبی امتی میں کوئی فرق نہیں ہے، کہاں نبی کہاں امتی، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے اس لیے کہا رمضان کا روزہ پورا رکھنا ہے اور رمضان مبارک میں رات کو تراویح بھی ہم نے مکمل پڑھنی ہے۔ تراویح 8 رکعت نہ پڑھیں، ہمارے بہت بڑی غلطی ہے کہ بعض لوگ 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں اور 8 کے بعد دوڑتے ہیں۔ میں آخری بات عرض کرتا ہوں، گرمی بہت ہے، حبس بہت ہے اور میں سے بڑے اختصار سے اپنی بات چلا رہا ہوں۔ آخری بات یہ سمجھیں کہ رمضان مبارک میں جس طرح دن کا روزہ ہے، جس طرح رات کی تراویح ہے، بالکل اسی طرح تراویح کے اندر پورے قرآن کریم کا سننا بھی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ایسی مسجد تلاش کرو جہاں صورتوں پر تراویح ہوں، آپ صورتوں پر تراویح پڑھیں گے آپ کی تراویح تو ہو جائے گی لیکن قرآن کی نعمت سے محروم رہ جائیں گے۔ اس لیے رمضان مبارک میں پورے کے پورے قرآن کو سننے کا اہتمام کریں۔ اگر 8 رکعت تراویح پڑھی اور آپ چلے گئے تو امام نے 8 رکعت میں آدھا پارہ پڑھا، آپ نے سن لیا، باقی اس نے جو آدھا پارہ پڑھا ہمارا رہ گیا تو تراویح بھی 12 رکعت چلی گئی اور آدھا قرآن بھی چلا گیا۔ تو دعا کریں اللہ ہم سب کو رمضان مبارک کا پورا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تراویح کا بھی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 1-2 بس کے اعلان سن لیں، اور ایک تو میں وضاحت عرض کرتا ہوں اور ایک تو اعلان کرتا ہوں۔ وضاحت یہ، مجھے پرسوں میں مدرسے بیٹھا ہوا تھا تو بھائی ارشد نے آ کر کہا مجھے، انہوں نے کہا جی بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کوئی ذمہ دار کا جنازہ ہو تو مولانا صاحب پڑھ لیتے ہیں اور غریب کا جنازہ ہو تو نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بہت بڑا جھوٹ ہے، اللہ پاک جھوٹ بولنے سے بچائے۔ مجھے اگر پتہ چلے تو میں ہر جنازے میں شرکت کرتا ہوں، اور جب پتہ ہی نہ چلے تو پھر بندے کا قصور ہی نہیں ہے، پتہ جو نہیں چلتا۔ اچھا دوسرا وہ کہنے لگے کہ جی اگر کسی ذمہ دار کا مالدار کا جنازہ ہو اس کو مدرسے بلا لیتے ہیں اور غریب کا جنازہ گاہ بھیج دیتے ہیں۔ میں نے کہا ایک بات اچھی طرح سن لیں، نہ ہم کسی کو جنازہ کا جانے سے روکتے ہیں، نہ کسی کو مدرسے میں آنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھدار ہوتے ہیں، ان کی خواہش یہ ہوتی ہے ہمارے ابو فوت ہو گئے ہیں، امی فوت ہو گئی ہے، بڑے بھائی فوت ہو گئے ہیں، ان کے جنازے میں دینی مدرسے کے طالب علم شریک ہو۔ اب ظاہر مدرسے بچے کو
قرآن کریم پڑھ رہے ہیں وہ وہاں سے تو نہیں آئیں گے جنازے کے لیے، تو وہ جنازہ گاہ کی بجائے مدرسے میں جنازہ اس لیے لے کر جاتے ہیں تاکہ قرآن پڑھنے والے بچے بھی جنازے میں شریک ہو جائیں۔ نہ ہم کسی کو بلاتے ہیں نہ کسی کا انکار کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ اچھی بات نہیں دیکھتے اور شوشے ضرور چھوڑتے ہیں دین کو خراب کرنے کے لیے۔ یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، منافق کا کام ہے۔ اللہ کے لیے ایسے شوشے نہ چھوڑے کریں، اس سے میرا کیا نقصان ہوگا؟ اپنا انسان کا ایمان خراب ہوتا ہے۔ آپ جنازہ گاہ میں جنازہ پڑھیں ہمیں خوشی ہے، مدرسے میں آ کر پڑھیں ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ بعضوں کی خواہش ہوتی ہے کہ مدرسے میں بچے بھی شریک ہو جائیں گے، وہاں اسپیکر بھی لگا ہوا ہے اور وہاں پنکھے بھی لگے ہوئے ہال کے اندر اور وضو کا انتظام موجود ہے، باہر سے آنے والے مہمانوں کو تکلیف نہیں ہوتی۔ کوئی اپنے شوق سے آتا ہے تو ہم نکال تھوڑے ہی سکتے ہیں؟ نہیں جی، وہ ذمہ داروں کے جنازے ہوتے ہیں، غریبوں کے ہوتے ہیں، بعض فرق غریب خود ڈالتے ہیں۔ آپ ایمان سے بتاؤ جتنی باتیں غریبوں کے حق میں میں کرتا ہوں، میں کہتے ذمہ داروں کے حق کی گلیں نہیں کی دیا۔ ہر وقت آپ کی ترغیب دیتا ہوں، اور میں نے کئی بار کہا کہ کوئی بیمار ہو ہم آپ کے ساتھ ہیں، جنازہ آپ کے ساتھ ہے، خوشی آپ کے ساتھ ہے۔ یہ آخرت کا معاملہ ہے، دنیا اور سیاست کا معاملہ نہیں ہے۔ میں نے جو 2 اعلان کرنے تھے وہ سن لیں۔ نمبر 1، انشاءاللہ رمضان مبارک کے بعد داخلہ تو ابھی بھی شروع ہے، ہم نے بچوں کا انتظام بھی کیا اور بچوں کا انتظام بھی کیا ہے۔ ہم انشاءاللہ رمضان کے بعد اس کا اہتمام کریں گے کہ جو چھوٹی بچیاں پڑھنے کے لیے آئیں گی، اگر اس بچی کے ذہن نے کام کیا اور بچی کا دماغ اچھا ہوا، ہم 5 سال میں قرآن کریم کی حافظہ بھی بنائیں گے اور پرائمری جماعت تک سکول بھی پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اب بتائیں، آج لڑکی سکول جاتی ہے صرف پرائمری کرتی ہے، اور اگر یہاں پر قرآن حفظ کرے اور 7 پرائمری کرے تو یہ سودا سستا نہیں ہے۔ تو ہم یہ چاہیں گے یہ شرط ہے اس کا دماغ کام کرتا ہو۔ اب ایک بچی کا ذہن کمزور ہے، اس کو ہم جبرن تو قرآن کا حافظ نہیں بنا سکتے۔ اسی طرح جو بچے ہمارے پاس قرآن پڑھنے کے لیے آئیں گے انشاءاللہ وہ 5 سال میں قرآن کا حافظ بھی بنیں گے اور 5ویں جماعت کی تیاری کرا کے ہم ان کو پرائمری بھی کرائیں گے۔ ہمارا ارادہ ہے کہ جس طرح یہاں بچوں کا ہم نے مدرسے کا کام شروع کیا ہے، 1 یا 2 سال اور لگیں گے کیونکہ ابھی مدرسے کی تعمیر باقی ہے، پھر بچوں کے مدرسے کی اب تعمیر رمضان کے بعد شروع ہونی ہے، اس کے بعد پھر سکولوں کا کام ہے۔ ہماری اپنی خواہش ہے انشاءاللہ پورے پاکستان میں تو بنے گی، لیکن ہم اپنے گاؤں میں سکول سسٹم ضرور شروع کریں گے انشاءاللہ، لیکن اس کے اندر دین پہلے ہوگا اور دنیا بعد میں ہوگی۔ دینی علوم بھی ہوں گے اور دنیاوی تعلیم بھی ہوگی انشاءاللہ۔ ہم دنیا کی تعلیم کے مخالف نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کی تعلیم ہو لیکن دین اور ساتھ دنیا کی تعلیم ہو۔ تو جو چاہتے ہیں کہ آپ کی بچیاں حفظ بھی کریں اور پرائمری بھی کریں، آپ کے بچے قرآن کے حافظ بھی بنیں اور ساتھ پرائمری بھی پڑھیں، تو اپنا بچہ اور بچی ہمارے حوالے کریں انشاءاللہ، بہترین معقول انتظام ہے۔ باقی انشاءاللہ اتوار کے دن صبح 11 بجے تک جیسے آگے بیان ہوتا ہے اس دفعہ بھی بچوں کے مدرسے میں بیان ہوگا۔ اپنی خواتین کو ترغیب بھی دیا کریں، بیانات میں آئیں۔ ہر مہینے کی پہلی جمعرات یہاں مدرسے میں آپ کو پتہ ہے، میں اپنے گاؤں کے لوگ دیکھتا ہوں بہت تھوڑے آتے ہیں، باہر سے لوگ بڑے شوق سے آتے ہیں، ہمارے بہت کم آتے ہیں۔ آپ بیان کو سنا کریں، مجلس سے ذکر کے اندر بھی شرکت کریں۔ اچھا، اور لنگر چاول لنگر کے وہ بھی کھائیں۔ دیکھیں ہم آپ سے چاول مانگتے نہیں ہیں، لیکن یہاں سے چلے کہ اتنے چلے روڑ شاہ چلے کیوں اتنے چوڑ پکے ہیں، کتنے چلے ہیں میں وہ مسوم شاہ چلے کیوں اتنے لنگر ہے۔ بھئی یہاں لنگر بھی ہے ذکر بھی ہے، اپنے گھر کا لنگر اور ذکر چھوڑ دیتے ہیں اور دور جا کر ذلیل ہو کر ضرور استعمال کرتے ہیں۔ پھر ہاں یہ پیران نہیں مندے، یہ فقیران نہیں مندے۔ بھئی بیعت بھی کرتے ہیں، ذکر بھی کراتے ہیں، لنگر بھی ہوتا ہے، اور پیری فقیری کسے کہتے ہیں؟ اب پیری فقیری کا معنی کہ جادو ٹونے نہیں کرتے، وہ ہم نہ کرتے تھے نہ ہم نے کرنے ہیں۔ پیری فقیری کا معنی کوئی زنانیاں بلا کے دم کیوں نہیں کرتے، ورنہ ہم پہلے کرتے تھے ہم نے اب کرنا ہے۔ تعویذ آپ لینا چاہیں میں تعویذ بھی دیتا ہوں، میں زیادہ اس لیے نہیں دیتا، ایک بندے کو تعویذ دے نا اس کو شفا مل جائے، پھر لوگ مسئلہ نہیں پوچھتے، صرف تعویذ کے لیے آتے ہیں۔ میرا ابھی برما کا سفر تھا 2 مہینے پہلے، ایک بہت بڑے آدمی تھے، صورتی ان کا خاندان تھا، تو مجھے اپنے گھر میں دعوت کے لیے لے گئے، میں چلا گیا تو انہوں نے کہا جی ہماری ایک چھوٹی بچی ہے بہت بیمار ہے، 7-8 سال کی ہوگی۔ میں نے کہا اس بچی کو لاؤ، وہ کہتے ہیں لانے والی نہیں ہے، وہ اس لیے شرماتے کہ اس کے چہرے پہ نشان بہت پڑ گئے تھے، تو بہت سخت بیمار ہے۔ میں نے کہا لاؤ اس کو، 7-8 سال کی۔ آپ یقین فرمائیں میں نے 1 مرتبہ دم کیا، ایک اس کو تعویذ دیا۔ ہر مہینے ان کا باقاعدگی سے فون آتا ہے کہ جی 1 ہفتے بعد ہماری بچی بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اب وہ عقیدت سے دم کرے تو ٹھیک ہوتی ہے نا، تو آپ نے عقیدت سے تو کرانا نہیں ہوتا، چلو یار مولوی صاحب کو بھی پھوک مرا لیے، اس طرح پھوکا مرا تو شفا نہیں ملتی۔ اللہ ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت